بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور معزز حاضرین، جیسا کہ آپ کے سامنے موضوع موجود ہے NIOS مطلب نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ، آپ سبھی حضرات جو کہ اسکولوں سے وابستہ ہیں اس لیے جانتے ہیں کہ ہندوستان میں صرف 2 بورڈ ہیں جو قومی پیمانے پر ہیں، نیشنل لیول پر ہیں، ایک CBSE ہے اور ایک NIOS ہے۔ CBSE ریگولر سسٹم میں کام کرتا ہے، جو طالب علم روز جاتے ہیں، وقت مقررہ پر ایڈمیشن لیتے ہیں، وقت مقررہ پر امتحان ہوتا ہے، ان کے لیے کام کرتا ہے۔ ان کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہو لیکن وقت مقررہ پر آپ کو امتحان دینا ہی ہوگا، لیکن NIOS ایسا نہیں کرتا۔ NIOS ایک فاصلاتی نظام تعلیم کا سسٹم ہے، ڈسٹنس ایجوکیشن ہے۔ آپ اپنی سہولت کے حساب سے اعتبار سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے طالب علم جو نامساعد حالات کی بنا پر کسی وجہ سے تعلیم سے پیچھے رہ گئے، وہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کام میں مصروف ہو گئے، یہ تو سب اس وجہ سے شروع کیا گیا تھا کہ جو ایسے طالب علم ہیں جو کسی وجہ سے تعلیم میں نہیں پہنچ پا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، امتحان دینا چاہتے ہیں لیکن نہیں دے پا رہے ہیں، ان کے لیے اوپن اسکول تھا۔ لیکن بیچ میں جو ڈراپ آؤٹ کی بڑی تعداد آئی، آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجا ہے۔ اب اس میں بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت بریلینٹ ہوتے ہیں اور بہت سے کچھ سلو لرنر ہوتے ہیں، تو یہ سلو لرنر کے لیے بھی ایک بہترین انتظام ہے اوپن اسکولنگ جو ہے۔ دوسرے، جو ریگولر سسٹم میں جو طالب علم کسی وجہ سے ناکام ہو جاتے تھے، ان کے لیے بھی NIOS کا جو ہے بہترین ذریعہ ہے، اور وہ لوگ بڑی تعداد میں NIOS سے جڑتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے کیونکہ یہاں پر جو مجھے موضوع دیا گیا، NIOS ایک بہت بڑا خزانہ ہے، میں گھنٹوں یہاں کھڑے ہو کے تقریر کر سکتا ہوں، آپ کے سوالات کے جوابات دے سکتا ہوں، لیکن میں مختصر طور پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو اس کا ایڈمیشن کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پورے انڈیا میں ہزاروں کی تعداد میں NIOS کے اسٹڈی سینٹر ہیں، اور یہ اسٹڈی سینٹر انگلش، ہندی اور اردو میڈیم میں ہیں، اور ان 3 زبانوں کے علاوہ جو ریجنل لینگویجز ہیں اس میں بھی ہیں۔ ہمارے 26 ریجنل سینٹر ہیں آل اوور انڈیا، ہر اسٹیٹ میں ایک ریجنل سینٹر ہے۔ کسی بھی میڈیم میں طالب علم 10ویں اور 12ویں کر سکتے ہیں۔ انگریزی میڈیم میں جو سب سے پہلے کتابیں بنتی ہیں، اس کے بعد ان کا ٹرانسلیشن ہندی میں ہوتا ہے۔ خاکسار نے ساری کتابوں کا ٹرانسلیشن اردو میں کرایا ہوا ہے۔ کسی بھی طرح کی کوئی مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا طالب علم یہ کہے کہ کاش فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، کمپیوٹر، لائبریری سائنس یہ اردو میں ہوتا تو میں کاش پڑھ لیتا، ہے سائنس، ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ اردو کے اندر موجود ہے، اردو میڈیم میں سب کچھ موجود ہے، اور یہ ساری جو اس کے امتحانات ہیں یہ بھی اردو میڈیم میں دینے کا پورا آپ کو اختیار ہے۔ اردو میڈیم میں آپ کو کتابیں ملیں گی، اردو میڈیم میں آپ کا امتحان ہوگا۔ دوسری بات، ہم نے آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے مدارس کو نگاہ میں رکھتے ہوئے عربی اور فارسی زبانوں کو بھی شامل کیا ہے، یعنی 10ویں اور 12ویں سطح پر اگر کوئی طالب علم چاہے تو وہ
جو 5 مضامین کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کی پسند کے 5 مضامین ہوتے ہیں. ایک زبان آپ کو لینا ضروری ہوتی ہے، وہ بھی آپ کی پسند کی ہی ہوگی، لیکن زیادہ سے زیادہ آپ 2 زبانیں ان 5 مضامین میں لے سکتے ہیں، وہ بھی آپ کی پسند کے ہوں گے. باقی کے 3 مضامین دوسرے ہوں گے. اگر آپ اور کوئی زبان یا کوئی مضمون اضافی طور پر لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں 6 اور 7ویں کے طور پر. تو آپ 5 مضامین میں عربی بھی پڑھ سکتے ہیں، فارسی بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو پڑھ سکتے ہیں، انگلش پڑھ سکتے ہیں، آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اضافی 2 زبانیں لینے کے بعد آپ اضافی مضمون کے طور پر تیسری زبان آپ لے سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ انگلش اور ہندی میڈیم کے سینٹر بہت سارے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں انگلش اور ہندی میڈیم میں ہمارے طالب علم پڑھائی کرتے ہیں. اردو میں بہت کم تعداد ہے اور اس کے اسٹڈی سینٹر بھی کم ہیں. زیادہ تر نارتھ انڈیا میں ہمارے یو پی میں، رامپور میں، مراد آباد وغیرہ میں تو اردو میڈیم سینٹر ہیں، لیکن جو اور دوسرے علاقے ہیں، دوسرے اسٹیٹ ہیں، وہاں پر اردو میڈیم سینٹر نہیں ہیں. کیونکہ NIOS کی جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ 10ویں 12ویں کا اسٹڈی سینٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کسی بورڈ کا ایفیلیشن ہونا بہت ضروری ہے. یعنی بنیادی شرطیں وہ تو ہیں کہ آپ کے پاس تنظیم ہوگی، رجسٹرڈ ہوگی، آڈٹ ہوگا، جگہ ہوگی، کلاس روم ہوں گے، تمام چیزیں ہوں گی، لیکن ایک بیسک شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کسی بورڈ کا ایفیلیشن، یعنی اسٹیٹ بورڈ کا ایفیلیشن ہونا چاہیے یا CBSE بورڈ کا ایفیلیشن ہونا چاہیے، یا پھر آپ اگر مدرسہ چلا رہے ہیں تو مدرسے میں مدرسہ بورڈ کا ایفیلیشن ہونا چاہیے. جو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہر اسٹیٹ میں مدرسہ بورڈ نہیں ہے. کچھ جگہوں پر ہے تو وہاں پر ہو سکتا ہے، لیکن کچھ جگہوں پر نہیں ہے. تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ تعلیم کو کس طرح سے حاصل کیا جائے. تو میرا اپنا ایک کہنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی میڈیم میں تعلیم حاصل کر لیں جہاں آپ کو آسانی ہے، انگریزی میں، ہندی میں، ملیالم میں، تمل میں، تیلگو میں، لیکن جن کی مادری زبان اردو ہے یا اردو پڑھنا چاہتے ہیں شوق سے لوگ، وہ اردو زبان کو ان 5 مضامین میں ضرور رکھیں تو اس سے ان کو آسانی رہے گی. باقی تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ زبان ہم کیوں پڑھتے ہیں. زبان اگر ہم جان جاتے ہیں تو دوسرے مضامین کو جاننے کا بہترین ذریعہ زبان ہے. اور شرط یہی ہے کہ جو زبان ہمیں آتی ہے، اگر اردو آتی ہے تو ہم اسی زبان میں تمام مضامین کو پڑھ سکتے ہیں. انگریزی آتی ہے تو انگریزی میں، ہندی یا تیلگو میں. تو اس طریقے سے ابھی پچھلے 1-1.25 سال سے مدارس کے لوگوں میں کافی بیداری آ گئی ہے اور بڑی بڑی تنظیمیں NIOS کی طرف دیکھ رہی ہیں. نہ صرف دیکھ رہی ہیں بلکہ منسلک بھی ہو چکی ہیں. جمعیت علماء ہند کا میں یہاں ذکر کروں گا، اور وہ NIOS کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں. بڑی تعداد میں ابھی 10ویں میں ایڈمیشن انہوں نے کرایا ہے، تقریباً 3000 طالب علموں کا. ورنہ یہ تعداد ان کا ٹارگٹ تھا کہ 50,000 تک ہوتی، لیکن کرونا یا دوسری وجہ سے یہ نہیں ہو پایا. تو ان کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہے ہم لوگوں نے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کسی مدرسے میں کسی بورڈ کا ایفیلیشن نہیں ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ ایک MOU سائن ہوا ہے کہ وہ جس مدرسے سے اپلائی کرائیں گے وہاں پر یہ شرط نہیں دیکھی جائے گی. کیونکہ نارتھ انڈیا میں تو اردو کی صورتحال اتنی بہتر نہیں ہے جہاں ہونی چاہیے، جہاں کی یہ زبان ہے، چاہے دلی ہو یا اتر پردیش ہو جہاں کی یہ زبان ہے، جہاں یہ پیدا ہوئی ہے. لیکن جہاں یہ زبان نہیں پیدا ہوئی ہے وہاں پر میں دیکھتا ہوں، ساؤتھ جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں وہاں بڑی تعداد میں لوگ اردو جانتے ہیں، اردو تہذیب میں رہتے بھی ہیں. کیونکہ ہر زبان کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں. اردو زبان اپنی تہذیب کی بنا پر
جانی جاتی ہے، تو ساؤتھ میں اور مہاراشٹر میں اور دوسری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اردو یہاں کے لوگوں سے زیادہ اچھی جانتے ہیں لوگ، یا اس تہذیب میں زیادہ رہتے ہیں اردو کی۔ تو طے یہ ہوا کہ صاحب تمام مدارس کے میں جو ہے وہ اردو میڈیم میں ہی تعلیم ہوگی، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ تمام مضامین کی کتابیں اردو میں موجود ہیں۔ اردو میں امتحان دینے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں، اگر NIOS سے کہیں نہ کہیں آپ کو واقفیت ہو، کہ سال میں 2 بار امتحان ہوتا ہے۔ 5 سال کے لیے ایڈمیشن ہو جاتا ہے، سال میں 2 بار امتحان ہوتا ہے۔ آپ اپنی سہولت سے ایک پیپر دے سکتے ہیں، چاہیں تو ایک بار میں 1 سال میں 10ویں کر سکتے ہیں، 2 سال میں 12ویں کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کورس مٹیریل ڈیولپ ہوا ہے وہ سیلف لرننگ مٹیریل ہے، یعنی خود سے پڑھنے والا وہ کورس ہے۔ وہاں پر کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ چاہیں تو آرام سے اپنے اس مقام پر جہاں آپ نوکری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہاں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور آج کل تو بڑا آسان طریقہ ہو گیا ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے۔ ہمارے سارے کورسز اردو میڈیم بھی آپ NIOS پورٹل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جو بھی مضامین کا آپ نے انتخاب کیا ہے، آپ ان مضامین کو جا کے موبائل پہ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ ہمارے طالب علم بہت سارے گائیڈ خریدتے ہیں بازار سے، ہم نے ان کے لیے لرنر گائیڈ بھی وہاں پر تیار کر دی ہے تاکہ وہ کسی طرف نہ بھاگیں، وہ بھی پورٹل پہ موجود ہے۔ ہمارے ریڈیو پروگرام چلتے ہیں مفت ودیا وانی سے 24 گھنٹے، آپ وہاں سے ہمارے طالب علم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ای ودیا ٹیلی ویژن چینل ہے، اس سے جو ہے وہ آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے ہمارے طالب علم پڑھائی کریں، اور یہ ساری چیزیں جو انگریزی میں ہیں، ہندی میں ہیں، نیشنل لیول پر اردو میں بھی ہیں۔ ساری کتابیں موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، آڈیو ویڈیو پروگرام اردو میں چلتا ہے، اور اس سے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی آن ڈیمانڈ ایگزامینیشن ہمارے یہاں سے ہوتا ہے، آپ جب چاہیں جب امتحان دے سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سے طالب علم جو اسٹیٹ بورڈ میں یا CBSE بورڈ میں کسی وجہ سے رہ جاتے ہیں، ہم لفظ فیل استعمال نہیں کرتے۔ NIOS لفظ فیل استعمال نہیں کرتا، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں، جیسا میں نے ابھی شروع میں ہی کہا، کہ کوئی بھی انسان جو پیدا ہوا ہے اللہ نے اسے کچھ نہ کچھ دے کر بھیجا ہے، اب اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ لوگ ریگولر سسٹم سے جڑے ہیں، میں دیکھتا ہوں 50 یا 60 طالب علم ایک کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک ٹیچر آیا اور 45 منٹ میں جو بھی اس کو پڑھانا ہوا پڑھا کے چلا گیا۔ پتہ نہیں کسی کی سمجھ میں آیا، کسی کے نہیں آیا۔ ہم جب پڑھتے تھے تو مجھے یاد نہیں کہ میں نے ٹیوشن پڑھی ہو، لیکن میری چھوٹی بیٹی نرسری سے لے کے اور آگے تک ٹیوشن پڑھ رہی ہے۔ یہ کلچر بن گیا یہ، اور اگر ایسا نہیں کریں تو میری بچی پڑھ نہیں پائے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ کلاس میں اسے کچھ پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے۔ یہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہاں پر پڑھایا نہیں جاتا ہے، اور اگر ٹیوٹر آ کے گھر پہ سر نہ دھنے تو جو اس کا سلیبس ہے، جو چیزیں ہیں، وہ تیاری نہ ہوں۔ میرا بیٹا ایک بہت بڑھیا اسکول میں پڑھتا تھا، اب تو 12th کر چکا، فادر ایگنل ایک اسکول ہے، اور ان کی جب PTM میں جاتا تھا، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں، تو وہ سختی سے یہی بات کرتے تھے۔ یہ پہلا اسکول میں نے دیکھا کہ آپ پہلی فرصت میں اپنے بچے کی ٹیوشن ہٹائیے، وہ ڈپینڈ ہو جاتا ہے ٹیوشن پہ۔ میں سمجھتا ہوں ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں پڑھے لکھے، جو پرانے لوگ ہیں، 50 سال کے اندر ہیں، بہت کم لوگوں نے ٹیوشن پڑھی ہوگی یقیناً، لیکن ہمارے بچے بنا ٹیوشن کے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ اس کلچر کو ختم کرنا، ایک اور کلچر شروع ہو چکا ہے، آپ جانتے ہیں، آن لائن کلچر۔ کلاس روم ختم ہو چکا ہے، تیار رہیے۔ اور ابھی بیچ میں لاکھوں طالب علموں کو NIOS نے ہی آن لائن کلاسز شروع کرائیں، اور اب سارا کچھ آن لائن ہی چلنے والا ہے، دھیان رکھیے گا۔ ہمارے طالب علم، ہمارے بچے
گھروں میں بیٹھ کر بیکار ہو چکے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. ابھی اتنے نہیں ہوئے ہیں. ابھی جب اسکول کھلا ہے تو میری بیٹی چھوٹی ایک دن جاتی ہے، 2 دن نہیں جاتی ہے. عادت چھوٹ گئی ہے ان کی صحت پہ اثر پڑ رہا ہے. خیر میں موضوع سے بھٹکوں گا نہیں. تو جو آن ڈیمانڈ ایگزامینیشن ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم رہ جاتا ہے تو وہ 2 اپنے پاس کیے ہوئے سبجیکٹ TOC یعنی ٹرانسفر آف کریڈٹ لے کے NIOS کے باقی کے 3 مضامین دے کے فوراً سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتا ہے. تو اس میں اپنا ان کا وقت بچ جاتا ہے. سیلف لرننگ مٹیریل کی میں بات کر رہا تھا. اگر ہم اردو زبان کی بات کریں، اگر ہم غالب پڑھا رہے ہیں، مان لیجئے ہم نے غالب، پریم چند اور تمام میر تقی میر اس طرح کے زبان سکھانے کے لیے جو ہم نے اردو زبان کی کتاب تیار کی ہے، تو اس میں اگر ہم غالب پڑھا رہے ہیں تو مختصر طور پہ غالب کا تعارف ہوگا، اور جو غزل کے 5 اشعار ہم نے دیے ہیں ان اشعار کو دیا جائے گا. 10 نکات بتائے جائیں گے کہ آپ اس غزل کو پڑھ کے یہ سیکھیں گے. مشکل الفاظ کے معنی حاشیے میں دیے ہوں گے. ایک شعر کی تشریح ہوگی. بیچ میں گرامر سے متعلق کوئی بات آ جائے گی تو اس کو وہیں پہ سمجھا دیا جائے گا. پھر متن پر سوالات یعنی ٹیکسٹ کوشچن پوچھے جائیں گے، پھر وہیں پہ ہی ان کے جوابات دے دیے جائیں گے. پھر ٹرمینل کوشچن ہوں گے. مطلب پوری کوشش کی گئی ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح سے کسی لغت کو دیکھنا نہ پڑے، ٹیچر سے آپ کو مدد لینی نہ پڑے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں. یہ چیز اردو میں نہیں، ہر سبجیکٹ میں، چاہے میتھمیٹکس ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، یہی طریقہ کار. اگر آپ نے NIOS کی کتابیں دیکھی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سیلف لرننگ مٹیریل ہے. اور دنیا کے اندر، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، دنیا کے اندر اتنی بہترین کتابیں بنی ہی نہیں. اب تو NCERT بھی ہماری کتابوں سے کچھ نہ کچھ لے کر وہ بھی اس میں انہوں نے اضافے کیے ہیں، کچھ تخفیف کی ہے. دنیا کے دوسرے ممالک ہمارے ہاں ٹریننگ لینے آتے ہیں کہ یہ اس طریقے کا مٹیریل آپ نے جو ہے وہ کیسے بنایا ہے. تو دنیا کا لارجسٹ اوپن اسکولنگ ہے جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہمارے اردو کے لوگ کیوں پیچھے رہیں، ہماری کمیونٹی کے لوگ کیوں پیچھے رہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس ہال میں جو لوگ بیٹھے ہیں ضرور NIOS کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ NIOS تعلیم دے رہا ہے. آپ بتا سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہ NIOS کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ دیکھیے 100% یہاں پر لوگ جانتے ہیں کہ NIOS ہے. تو اگر آپ جانتے ہیں تو آپ اس کی شروعات کیجئے. اسکیمز کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ مین جو میرا موضوع ہے وہ اسکیمز ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا ایک بیک گراؤنڈ تعارف میں دے رہا تھا کہ NIOS میں کس طریقے سے پڑھائی ہوتی ہے. آپ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ اسٹڈی سینٹر لے سکتے ہیں، کسی بھی میڈیم کا سینٹر لے سکتے ہیں. اردو میں لے سکتے ہیں، ہندی میں، انگلش میں، تمل، کنڑ، کوئی بھی. آن لائن اب یہ ایکریڈیٹیشن کہتے ہیں ہم اسے، نیا اسٹڈی سینٹر لینے کے لیے آن لائن جیسے ایڈمیشن ہوتے ہیں طالب علموں کے، ایسے ہی آن لائن جو ہے وہ اب اپلائی کیا جاتا ہے. آپ NIOS.ac.in جو ہماری سائٹ ہے NIOS.ac.in اس پہ جائیے، اس کے ہوم پیج پہ جائیے اور پھر آپ دیکھیں گے لیفٹ سائڈ میں ای ایکریڈیٹیشن آئے گا لکھا ہوا. آپ اسے کھولیں گے تو آپ آسانی سے اسٹڈی سینٹر کا فارم فل اپ کر سکتے ہیں. جو ڈاکومنٹس آپ سے مانگے گئے ہیں وہ آپ اپلوڈ کر کے وہاں بھیج سکتے ہیں. 3 طرح کی چیزیں NIOS میں ہیں. ایک اوپن بیسک ایجوکیشن ہے جو 3, 5, 8 میں کام کرتی ہے، اور اب نیو ایجوکیشن پالیسی کے تحت 1 سے لے کے 8 تک کام کرتی ہے. لیکن ایگزام تیسری اور 5ویں اور 8ویں کا ہی ہوگا. کوئی طالب علم تیسری کی صلاحیت سیدھے رکھتا ہے تو سیدھے تیسرے کا امتحان دے سکتا ہے، 5ویں کی رکھتا ہے تو 5ویں، 8ویں کی رکھتا ہے تو 8ویں، اور 10ویں کی صلاحیت رکھتا ہے تو 10ویں کا امتحان سیدھے دے سکتا ہے. یہ اس کی اپنی ایما پر ہے. اس میں ایک ڈیڈ لائن کا ایک انڈرٹیکنگ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں. اس کی عمر
10ਵੀं میں 14 سال ہونا ہی چاہیے. باقی 14 سال کے بعد آپ 100 سال کے بھی ہیں, 80 سال کے ہیں, 90 سال کے ہیں, آپ پڑھائی کر سکتے ہیں. NIOS میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے 10ویں کر لیا ہے تو 12ویں تو کر ہی سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے 10ویں اگر ابھی کیا ہے تو 12ویں میں منیمم 2 سال چاہیے. لیکن 10ویں کر کے آپ نے چھوڑ دیا ہے تو آپ کو 12ویں 1 سال میں بھی کر سکتے ہیں. اسٹڈی سینٹر لینے کے لیے جیسا میں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس آپ کی آرگنائزیشن, آپ کی تنظیم رجسٹرڈ ہونا چاہیے, اس کے پاس اپنا آڈٹ ہونا چاہیے 3 سال کا, ان کے پاس جگہ ہونی چاہیے, اور جتنی شرائط وہاں پر ہیں اگر آپ اس کو پورا کرتے ہیں تو آپ کو اپلائی کرنے کا حق ہے. آپ بیسک ایجوکیشن میں, اوپن بیسک ایجوکیشن میں کسی بورڈ کی شرط نہیں ہے. کوئی بورڈ اگر آپ کے پاس وہاں نہیں ہے تو کوئی شرط وہاں پر نہیں ہے. یہ شرط صرف 10ویں اور 12ویں کے سینٹر لینے کے لیے ہے. ساتھ ہی یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ ووکیشنل کا دور ہے. ہمارے ملک پہلے سے ہی بہت ہنرمند ہے, یہاں بہت ہنرمند پائے جاتے ہیں. 101 ووکیشنل کورسز NIOS میں چلتے ہیں. ایک بار تنویر صاحب نے, ابھی میں بیدر گیا تھا, ایک انٹرویو لیا تھا, تو اس میں پوچھا تھا کہ کیا ان سرٹیفکیٹس کی ویلیو ہے. بالکل ہے. ہم لوگ بورڈ ہیں. آج میں تنویر صاحب کو بھی بتانا چاہتا ہوں, آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں, ہر سرٹیفکیٹ کی جو NIOS سے ہے وہ ویلیو ہے. چونکہ یہ منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر میں NIOS آتا ہے. آپ کسی بھی طرح کا کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں تو آپ کا وہ سرٹیفکیٹ ماننے ہوگا, اور اگر کسی وجہ سے کوئی نہیں مانتا ہے تو ہمارے یہاں ایک گریوینسز سیل ہے, آپ وہاں آ کے اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں, لکھ کر بھی کر سکتے ہیں, بتا کر کر سکتے ہیں. تو اب ہم مدرسے کی طرف آتے ہیں. مدرسے کے اگر اچھے قسم کے مدرسے ہیں, ان کے پاس رجسٹرڈ تنظیم ہے, آڈٹ ہوتا ہے, جگہ ہے, تمام چیزیں ہیں وہ, اور اگر مدرسہ بورڈ سے ایفیلیشن ہے تو وہ آسانی سے NIOS میں اپلائی کر سکتے ہیں اور سینٹر بنا سکتے ہیں. جیسا میں نے عرض کیا کہ جمعیت علماء ہند والے جو انہوں نے MOU سائن کیا ہے, یہ اس میں وہ شرط ہٹا دی گئی ہے ان کے لیے, تو ان کے ساتھ بھی جڑ کر بہت سارے لوگ کام کر سکتے ہیں. ہمارے مدارس کے جو طالب علم ہیں, اب انہوں نے ابھی تک لڑکوں کے لیے کیا تھا, اب لڑکیوں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں وہ. اور اس طریقے سے بہت سارے اور تنظیمیں بھی ہمارے ساتھ جڑنے کو تیار ہیں, اور ان کی بات چیت چل رہی ہے. اور تعلیم کو کیسے NIOS کے ذریعے آگے بڑھایا جائے, یہ بہترین NIOS جو ہے وہ ذریعہ ہے. آپ NIOS کے ذریعے انگلش میڈیم, ہندی میڈیم, اردو میڈیم میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. ایک بھائی نے سوال کیا تھا اختر صدیقی صاحب سے کتابوں کو لے کر, تو میں کہہ رہا ہوں ساری کتابیں موجود ہیں NIOS کے اندر اردو کی. یہاں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم NCERT یا دوسری اداروں کا کیا حال ہے, وہ تو ہم سے بہت بڑے ادارے ہیں. اگر کتابوں کی بات کریں تو ہم ان کے سامنے کہیں کھڑے نہیں ہوتے, جو وہ ایک بہت اسٹینڈرڈ NCERT ادارہ ہے. لیکن جہاں تک بورڈ کا معاملہ ہے, بورڈ ہم ہیں, ہمارے سرٹیفکیٹ دینے کی ہمیں جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے اجازت دی ہے, ایک آٹونومس باڈی ہے. تو امتحان جیسا میں نے کہا کہ ہر جہاں سے آپ نے تعلیم ایڈمیشن لیا ہے, آپ نے جس ڈسٹرکٹ سے یا جس اسٹیٹ سے, آپ کے اسی ڈسٹرکٹ میں آپ کے گھر کے پاس ہی کوئی نہ کوئی ایگزامینیشن سینٹر بنے گا, اور وہاں جا کر آپ کو امتحان دینے کی سہولت ہوگی. آن ڈیمانڈ کے لیے آپ کو ریجنل سینٹر سے رابطہ کرنا ہوتا ہے. ریجنل سینٹر پہ ایگزامینیشن سینٹر ہوتے ہیں, یا آپ کے ڈسٹرکٹ میں کیندری ودیالیہ جو ہوتے ہیں وہاں پر سینٹر ہوتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں, اور بہت ساری باتیں میں تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر بکھر کے بتا رہا ہوں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اور کچھ اور جاننا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر موجود ہوں. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. بہت شکریہ.